بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے اللہ خطائیں معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحدی چھاؤنی کی حفاظت ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل اس پر متوجہ ہوں، اور جب تمہارے خیالات منتشر ہو جائیں تو پھر اسے پڑھنا چھوڑ دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ اپنے داخلے کے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، تمہارے لیے نہ تو رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ شام کا کھانا۔ اور جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ اپنے داخلے کے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی۔ اور جب وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو وہ کہتا ہے، تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی اور شام کا کھانا بھی پا لیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امید پر چھینک مارا کرتے تھے کہ آپ انہیں یرحمک اللہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی یوں نہ کہے، میرے بندے غلام، میری بندی لونڈی، تم سب اللہ کے بندے اور غلام ہو، جبکہ تمہاری سب خواتین اللہ کی لونڈیاں ہیں، بلکہ تم یوں کہا کرو، میرے لڑکے، میری لڑکی۔ اور غلام بھی یوں نہ کہے، میرے رب، بلکہ یوں کہے، میرے آقا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، وہ یوں کہے، میرے سید، میرے مولا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، غلام اپنے آقا سے میرے مولا نہ کہے، کیونکہ تمہارا مولا اللہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے خلیل نے مجھے 7 چیزوں کے متعلق حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین سے محبت کرنے اور ان کے قریب رہنے کا مجھے حکم فرمایا۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا، میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھوں اور جو مجھ سے دنیا کے لحاظ سے برتر ہے اس کی طرف نہ دیکھوں۔ آپ نے مجھے صلہ رحمی کا حکم فرمایا، اگرچہ وہ قطع رحمی کریں۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کروں، اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ کے حق کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ وہ کلمات عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا، جبکہ وہ مال جو اس نے پیچھے چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردار بچے کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم تو اسے کسی معمولی چیز کے بدلے میں لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا مردہ بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے۔ مزید احادیث سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔